اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی۔ خواتین و حضرات، بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب ہے داتا گنج بخش، ان کا یہ قول ہمیشہ سے ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ سٹرگل کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کر کے کہیں پر حاضر ہوتا ہے، اور مالک کی رضا کے لیے یعنی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، سنتا ہے۔ جو بولتا ہے وہ کبھی تو رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، مگر بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 7 محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا میسج سادے اور آسان اور ٹو دا پوائنٹ اور آبجیکٹیو انداز میں پہنچایا جائے۔ ہم اپنے درجے پر ایک حقیر سی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل، ان کے پیغام کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، کبھی ہم الٹرا فلسافیکل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم الٹرا ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم ٹوٹلی انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو امام کا پیغام ایک میری طرح کے عام سادے مسلمان تک شاید پہنچ نہیں رہا، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہر سال ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل کو اوتھینٹک کریڈیبل سورسز کی مدد سے آبجیکٹیو انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آج اس سلسلے کی ہماری 6ٹھی نشست ہے، اور کل ہم نے پروفیسر حسن عباس صاحب سے گفتگو کی تھی، یقینی طور پہ بہت ہی میرے لیے تو ایجوکیشنل تھی، بہت پروڈکٹیو تھی۔
تو کچھ باتیں شاید ہم اس کی بھی جو کل ہوئیں وہ بھی شاید آج کی کنورزیشن میں آئیں. بٹ آج باضابطہ طور پر جیسے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی جرنی کو ٹریس کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جرنی کے پرائمریلی 4 پارٹس ہیں. امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں قیام، امام کا مدینے سے مکہ کی جانب جانا، امام کا مکہ سے عراق کی طرف سفر، اور پھر منزل زبالہ تک پہنچنا، اور پھر منزل زبالہ سے امام کا کربلا کی طرف ان کو مجبور کیا جانا کہ آپ کربلا میں قیام کریں. تو یہ 4 لیگز ہیں، بڑی لیگز ہیں اپنے امام علی مقام علیہ السلام کے سفر کی، جو ہمیں ہسٹری سے ملتی ہیں. تو ہم نے ان 4 لیگز کو بھی کور کرنا ہے، اور آج امام کا مدینے سے مکہ میں آنا اور مکہ میں کیا ہو رہا تھا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. مگر جیسے کہ ہمارا فارمیٹ ہے، آغاز میں ہم کچھ احادیث سماعت کرتے ہیں. تو پہلے ہم کچھ احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی جرنی کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت کو اور اہل بیت کے امامز کو، اور ان امامز میں جو آخر الزمان آخر وقت کے امام ہیں، امام مہدی ہم سب کے امام ہوں گے، ان کو سلام. اور امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے، نبی عیسیٰ کو بھی سلام. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے کیمپ میں، ان کے مددگاروں میں شامل فرمائے، آمین. تو ہم قرآن کی آیت کو پہلے دیکھیں گے. اور کل ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ حق کو پہچاننے کے لیے آپ کو پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ جو چیز حق نہیں ہے وہ کیا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی ریکگنیشن آپ کو ہونی چاہیے. یزید کو پہچاننے کے لیے آپ کو یزید کے بارے میں کچھ پڑھنا پڑے گا. امام حسین کی سٹرگل کو سمجھنے کے لیے، ان کے حق پہ ہونے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یزید کہ وہ کیا فلاز تھیں، وہ کیا کام کر رہا تھا جن کو اپریشن کہلایا جاتا ہے. جو اللہ کے نظام سے ہٹ کے چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. تو ہم قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ killing unjustly is like killing all of humanity. کہ آپ اگر کسی کو ناحق مارتے ہو، کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کو مار رہے ہو، اور پھر بھی آپ اس کو قتل کرتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو آپ نے مارا ہے. ایک بہت بڑا ظلم آپ نے کیا ہے. تو اسلام رسپیکٹس آل لائف. کسی کی بھی جان ناحق آپ نہیں لے سکتے. اسلام اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا. یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا
اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. اس کو انگلش میں اگر یہ بیچ کا پورشن بہت امپورٹنٹ ہے اس آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ whoever kills a person unjustly except as a punishment for murder، قصاص کا جو ورڈ آتا ہے، اور as a prescribed punishment for spreading disorder in the land, it is as if he killed all of humanity. کہ کسی نے بھی اگر کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے پوری ہیومینٹی کو آپ نے مارا ہے. اتنا ایمفیسس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اب آن دا سیکریڈنس آف ہیومن لائفز. ایک آیت تو یہ ہے. دوسری آیت جس میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ دا سیکریڈنس آف مسلم لائفز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ آل لائفز آر امپورٹنٹ، ہر جان سیکریڈ ہے، اس کی حرمت ہے، اس کو پامال مت کرو، بلا وجہ مت مارو. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کی بھی ایک سیکریڈنس ہے، حرمت ہے، اس کو پامال مت کرو. اور یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز وی نو کربلا کے جو واقعہ ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ امام حسین اور ان کے 72 کمپینینز جو ان کے ساتھ تھے ان کو ایک ویران جگہ پہ شہید کیا گیا. تو پرپس ہمارا یہ ہے کہ جس آرمی نے شہید کیا امام حسین اور ان کے کمپینینز کو، جس میں بچے بھی شامل تھے، 6 months کے امام حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، ان کو تک ایک بے دردی کے ساتھ ایک ویران جگہ پہ راستے میں آؤٹ نمبرڈ تھے وہ لوگ، اور پھر بھی شہید کیا گیا. تو یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ جو آرمی تھی جس نے شہید کیا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے قافلے کو، ان کے مورلز کیا تھے، ان کے ایتھکس کیا تھے، کیا وہ ظلم کرتے تھے لوگوں پہ یا نہیں، کیا انہوں نے وار کے جو رولز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں بتائے ہیں، انسانی زندگی کے رولز جو قرآن میں بتائے ہیں کہ زندگی سیکریڈ ہے انسان کی، مت مارنا، عام انسان کو نہ مارنا اور مسلمانوں کو بھی نہ مارنا، کیا انہوں نے اس پہ کوئی غور و فکر کیا، کوئی تدبر کیا، کوئی وہ رکے؟ کچھ انہوں نے کیا کہ جب امام حسین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ 6 مہینوں کا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے، تو کیا وہ رکے اس ٹائم پہ؟ کیا وہ اللہ کی جو رولز ہیں ان کی حرمت کی کوئی پاس انہوں نے رکھا، یا وہ ایک انسانیت کے اس لیول پہ تھے کہ ان کو یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا تھا اینڈ دے ور بلائنڈلی بیہائنڈ پاور؟ تو یہ پہلی جو ہم نے پڑھی اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو بغیر کسی ریزن کے قتل مت کرو، وہ ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو مار دیا. اب یہ دوسری جو قرآن کی آیت ہے سورہ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 93. اس میں مسلمانوں کی جان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت مارنا. تو ترجمہ ہے اس کا، جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کرے، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو انٹینشنلی بغیر کسی ریزن کے زبردستی قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. But he who kills a Muslim deliberately, his recompense will be hell, wherein he will abide for ages. God will afflict him with his wrath and will curse him,
and he has prepared for him a dreadful torment. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں، اس ورس میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جان سیکرڈ ہے، ان کو بغیر کسی ریزن کے قتل مت کرنا، مت مارنا. جو شخص کسی مسلمان کو زبردستی انٹینشنلی پلان کر کے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، ہی ول بی ان ہیل، اور اس میں مدتوں رہے گا، اس کی فوراً سے بخشش نہیں ہوگی. ہی ول ہیو ٹو سفر دا ٹورمنٹ آف بینگ ان ہیل، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ول بی ویری اینگری ود دس پرسن، اور اس پر لعنت کریں گے اللہ تعالیٰ. دا کرس آف گاڈ ول بی اپون دس پرسن، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے کہ ہی ول ہیو ٹو گو تھرو دس انارمس ٹورمنٹ جو کہ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو جانوں کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو یا وہ کسی غیر مسلم کی ہو. اس بات پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی آیتوں میں بہت زیادہ ایمفسس ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا جو خطبہ تھا اس کا بھی ایک پورشن ہم پڑھتے ہیں جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جانیں سیکرڈ ہیں، انسان کی جان سیکرڈ ہے، اس کی حرمت کو پامال مت کرنا. تو یہ انگلش میں ہم پڑھتے ہیں، Indeed, your blood and your property are inviolable. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جانیں اور تمہاری پراپرٹی سیکرڈ ہیں، حرمت والی ہیں. ایسی سیکرڈ چیز ہے کہ جس کو ڈس آنر کبھی بھی مت کرنا، کبھی بھی اس کے آنر کو مت توڑنا، کبھی بھی ظلم ان چیزوں پہ مت کرنا. اور آپ یہ امیجن کریں کہ حجۃ الوداع ہے تو سارے کمپینینز جمع ہیں اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں اور ان کے تھرو ہم سے بھی مخاطب ہیں. آج کل کے جو لوگ جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز مانتے ہیں تو ہم سب سے مخاطب ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یور بلڈ اینڈ یور پراپرٹی، تمہاری جانیں اور تمہاری پراپرٹی آر انوائلیبل، حرمت والی ہیں، سیکرڈ ہیں، ان کو ڈس آنر مت کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا. کہہ رہے ہیں کہ یور بلڈ اینڈ یور پراپرٹی آر انوائلیبل لائک دا انوائلبلٹی آف دس ڈے آف یورس. جس طرح یہ عرفات کا دن، یہ حج کا دن سیکرڈ ہے، حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جانیں اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے لیے سیکرڈ ہیں. اینڈ دس منتھ آف یورز اینڈ دس لینڈ آف یورز. تو کہہ رہے ہیں یہ حج کا دن بھی سیکرڈ ہے، یہ حج کا مہینہ بھی سیکرڈ ہے، اور یہ زمین جہاں پہ تم حج کر رہے ہو یہ بھی سیکرڈ ہے، جس طرح کہ تمہاری جان اور تمہارے مال سیکرڈ ہے. تو ان سب چیزوں کی حرمت کو خراب مت کرنا، ظلم مت کرنا، یہاں پہ خون مت بہانا، اس دن پہ حج کے روز خون مت بہانا، اس مہینے میں خون مت بہانا، اس زمین کے اوپر خون مت بہانا، آپس میں ایک دوسرے کے جان اور مال پہ خون مت بہانا. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے حجۃ الوداع پہ، بتا رہے ہیں اپنے کمپینینز کو. until the day you meet your Lord. تو جب تک تم اللہ تعالیٰ سے جا کے نہیں ملتے تم ایک دوسرے کی جان، مال، اس دن کی، عرفات کے حج والے دن کی، اس حج کے مہینے کی، اور اس زمین کی، مکہ کی حرمت کو پامال مت کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. پھر کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، listen, have I conveyed the message? The companions replied, yes. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ بتانے کے بعد کہ کیا تم تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، کیا سمجھ آ گئی ہے؟ سب نے کہا جی. Then he said, O God, bear witness. Let the one present inform those who are absent, for perhaps the one to whom it is conveyed
will retain it better than he who hears it directly. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو موجود ہیں وہ یہ بات ان کو بتائیں جو ابھی موجود نہیں ہیں. آنے والی جنریشنز کی بھی اس میں بات کر رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میسج آگے تک پھیلانا, کیونکہ شاید ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ اس پر بہتر عمل کر سکیں, اس کو بہتر سن سکیں, اس کو بہتر سمجھ سکیں. اینڈ پہ کہتے ہیں ڈو ناٹ ریورٹ ایز ڈسبلیورز آفٹر می اسٹرائکنگ ایچ ادرز نیکس. میرے جانے کے بعد تم واپس کفر میں نہ چلے جانا, ڈسبلیورز مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو تم مارتے پھرو. اینڈ آپ یہ غور کریں کہ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے, اینڈ ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوگی, اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی کہ ان کے جانے کے بعد کیا فتنہ آنا ہے آگے. ہی مسٹ ہیو دا نیوز دیٹ مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے یا کوئی فتنہ اٹھے گا ود ان دا مسلم کمیونٹی, اس لیے وہ اپنے کمپینینس کو بتا رہے ہیں. اینڈ ان ون وے یہ اینڈ آف ٹائم سے بھی بہت ریلیونٹ ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں بھی مسلمانوں کو شدید طریقے سے مارا ہی جا رہا ہے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ڈس بلیورز مت بننا, ایک دوسرے کو مت مارنا, اور جنرلی بلڈ شیڈ مت کرنا, وائلنس مت پھیلانا, ٹیررزم مت پھیلانا, ان سب چیزوں پہ ایمفیسس ہے. یور بلڈ اینڈ یور پراپرٹی are inviolable, they are sacred. Just like this day, just like this month, and just like this land, until the day you meet your Lord. بہت emphasis کر رہے ہیں. اور یہ صحیح بخاری میں کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی 3 حرمات ہیں. اللہ تعالیٰ کے قریب 3 چیزیں بہت زیادہ سیکرڈ ہیں, ان کی حرمت بہت زیادہ ہے. جو ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے دین اور دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے, اور جو ان 3 کو ضائع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں, وہ 3 حرمات والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حرمت, میری حرمت, اور میرے نسب کی حرمت. نسب سے مراد میرا خاندان ہے, میری نسل ہے. تو 3 چیزیں بتائیے کہ ان کو اگر تم پروٹیکٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس کے اپوزٹ پہ بھی ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کی اگر تم پروٹیکشن ان چیزوں کو نہیں دو گے, اسلام کی پروٹیکشن نہیں کرو گے, اگر اف یو آر اے مسلم اینڈ یو آر بریکنگ دا لاز آف گاڈ, اف یو آر ان فیکٹ چینجنگ دا لاز آف گاڈ, دین you will not be protected by God. If you are a Muslim and you are attacking Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in any way, تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت نہیں کریں گے. اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب کی, ان کی نسل کی, ان کے خاندان کی, ان سے جو لوگ قریب ہیں ان کی اگر آپ پروٹیکشن نہیں کرتے, ان فیکٹ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں, ان کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن نہیں کریں گے. یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے بعد ایک حدیث ہے جو کہ نان مسلمس کی جانوں کے بارے میں ہے. آپ یہ غور کریں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایمفیسائز کرتے ہیں ان کو. کلنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ, چاہے وہ مسلمان کی جان ہو یا کسی غیر مسلم کی ہو. یہ چیز اسلام سبق اس کا نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی جانیں ایسے ہی پامال کرتے رہیں, ختم کرتے رہیں. تو عبداللہ بن عمر related that the Prophet sallallahu alaihi wa wasallam said, anyone who kills a non-Muslim under the treaty will not smell the fragrance of paradise
even though its fragrance can be smelt at a distance of 40 years. یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب الجزیہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی کا ایک اور ورژن ہے، اس میں عبداللہ بن عمر ریلیٹ کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہہ رہے ہیں anyone who kills a non-Muslim citizen will not smell the fragrance of paradise while its fragrance can be smelt at a distance of 40 years. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو تم نے ناحق مارا، قتل کیا، تو تم جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکو گے. تم جنت سے اتنا دور ہوگے کہ تم جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکو گے، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال بھی اگر آپ جنت سے دور ہوں تو آپ کو آتی رہتی ہے. اتنا بڑا جرم ہے کسی کو ناحق مارنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں. اور یہ اوبویسلی مسلمانوں کو ہی بتا رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر مسلمانوں کو، غیر مسلم لوگوں کو ناحق مت مارنا، تم جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکو گے. تو کیا ہوگا اس کا جو ایک مسلمان کو مارتا ہے ناحق، وہ کتنا دور ہوگا جنت سے. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی موجود ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، اور یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کو مت مارنا. تو اس حدیث میں اسود بن ساری نریٹ کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، We were once in a battle and we gained the upper hand and killed many of the pagans, including some children. The news of this reached Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, "What is wrong with some people that they want to go so far as to kill children? Beware, do not kill children at all. Beware, do not kill children at all." Someone asked, "Why, O Messenger of Allah? Are they not the children of the pagans?" And he replied, sallallahu alayhi wa sallam, "Are the best amongst you not from the children of pagans?" An-Nasa'i, Sunan al-Kubra, Kitab al-Siyar, The Book of Military Expeditions سے یہ حدیث ہے، اور چیپٹر کا نام ہے The Prohibition of Killing the Children of the Pagans. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک پیگن کا بھی بچہ ہونا، اس کو وار کی حالت میں تم نے نہیں مارنا ہے. اور کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تو پیگنز کے بچے ہیں، وہ تو کفار کے بچے ہیں، تو ہم انہیں مار دیں. انہوں نے کہا کیا تم نہیں کفار کی اولاد ہو؟ کیا تمہاری جو جنریشنز نکلی ہیں، آباء و اجداد، کیا تمہارے ہمیشہ سے حق پہ ہوتے تھے، اللہ میں یقین کرتے تھے؟ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ورڈز دیکھیں، ان کا لہجہ سمجھیں کہ بچوں کو ناحق مارنا، وہ بھی پیگنز جو کہ اللہ میں بلیو نہیں کرتے ہیں، ان کے بچوں کو مارنے پہ یہ ان کا غصہ ہے یا ان کا جلال ہے. تو ایک مسلمان کے بچے کو آپ کربلا میں شہید کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی نہیں، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، امام حسین کے جو 6 month old سن کو آپ شہید کر رہے ہیں، اور پھر کوئی اس کے بعد شرم بھی نہیں آ رہی. آپ ٹھیک ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو آپ اپنا پوزیشن، پاور آپ ریزائن کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ کس طرح کا یہ انصاف ہے؟ اور یہ کون سے مسلمان ہیں، اور یہ کس نے حرمت رکھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کو کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنا. واٹ ریسپیکٹ ڈو یو ہیو فار یور پروفٹ؟ تو یہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ، اور یہ اوبویسلی اپنی آرمی کو وہ لیسن دے رہے ہیں، مسلمانوں کی آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں یہ کیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، مت کرنا. اور آخری ہم پڑھ رہے ہیں Abdullah bin Abbas said, when the messenger of God sallallahu alaihi wasallam dispatched his troops, he would say to them, "Do not act treacherously,
do not steal the spoils of war, do not disfigure the dead bodies, and do not kill children and priests. احمد بن حنبل کی مسند سے حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب بھی حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بھیجتے تھے اپنے ٹروپس کو, لشکر کو, تو ان کو یہ ہدایت دیتے تھے کہ تم ٹریچرسلی بیہیو مت کرنا. کوئی آئی ڈونٹ نو ٹریچرس کا اردو میں کیا ہوگا, دھوکہ مت دینا, اگلی آرمی کو دھوکہ مت دینا, یعنی کہ اصول کے ساتھ چلنا. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کو فالو کرنا. جیتنے کے چکر میں غلط اصولوں پہ مت چلنا. ڈو ناٹ ایکٹ ٹریچرسلی. جنگ میں بھی تم نے, ایک مسلمان کیسے جنگ کرتا ہے اس کے بھی کچھ رولز ہیں, وہ فالو کرنے ہیں. ڈو ناٹ اسٹیل دا اسپوائلز آف وار. جو مال غنیمت ہے اس کو چرا مت لینا. ڈو ناٹ ڈسفگر دا ڈیڈ باڈیز. جو لوگ مرے ہوں گے ان کی بھی عزت کرنا, ان کے جسم کو خراب مت کرنا, ان کو کاٹنا مت. اینڈ وی آل نو کہ امام حسین کی باڈی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. وی آل نو ان کا سر کس طرح سے لے جایا گیا تھا. وی آل نو کہ یزید کے کورٹ میں ان کے سر پہ کیا مارا گیا تھا. یہ بہت پینفل ریالٹیز ہیں جو حدیثوں میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا سبق دیا ہے کہ یہ چیزیں مت کرنا اگر تم مسلمان ہو. اینڈ ڈو ناٹ کل چلڈرن اینڈ پریسٹ. بچوں کو جنگ میں مت مارنا. اور جو پریسٹ ہیں, جو ریلیجس لیڈرز ہیں, اگر تو سامنے آرمی میں کوئی ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو مت مارنا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر تو کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے اس ٹائم پہ. So the army that martyred Imam Hussein and his companions, انہوں نے سب جنگی رولز جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے, جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, ان سب کی حرمت کو انہوں نے پامال ہی کیا. ایک رول جو انہوں نے فالو کیا ہو وہ بتایا جائے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح کے مسلمان تھے. اور اوبویسلی آئندہ بھی جب امام مہدی آئیں گے تو ہی ول, ہمیں پتہ ہے کہ ایک جسٹس کے نظام کو دوبارہ وہ ریوائیو کریں گے, ان لاز کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دیں. تھینک یو جی. خواتین و حضرات, ہم امام حسین علیہ السلام کی جرنی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جیسے لاسٹ ٹائم کانورزیشن ہوئی تھی ہم وہیں سے کانورزیشن کا سلسلہ آگے لے کے چلتے ہیں. یزید نے ولید بن عتبہ جو کہ مدینے کا گورنر ہے, مدینے کے گورنر کو اس نے لیٹر لکھا اور اس نے انٹیمیٹ کیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی اس نے ایک رکھا لکھا جس میں اس نے کہا کہ حسین ابن علی, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے تم سختی سے بیعت لو. اور جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے کے گورنر نے رات کو طلب کیا. امام وہاں پر تشریف لے گئے اور امام نے یہ کہا کہ تم اگر مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو تو پرائیویٹلی بیعت تو میں نہیں دوں گا, پبلکلی یہ بات ہوگی تو صبح کے اوپر اس معاملے کو اٹھا رکھتے ہیں. تو وہ جو ولید بن عتبہ تھا, ہی تھاٹ کہ شاید امام حسین اس کو بیعت کر لیں گے تو ان کو رات کو جانے دینا چاہیے اور دن میں ان سے دوبارہ بات کرنی چاہیے. اور جیسا کہ ہم نے اس دن بھی سنا کہ مروان جو کہ ایک بہت ہی کیلس قسم کا کیریکٹر ہے, اور ہم نے حدیثوں سے بھی اس دن پڑھا حکم اور اس کی اولاد کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نظریہ تھا. بہرحال مروان وہاں پہ موجود تھا, اور مروان نے گورنر مدینہ کو ولید بن عتبہ کو یہ کہا کہ انلیس یہ بیعت کریں ان کو جانے نہیں دو اور ان کو قتل کر دو اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر اپنے جلال کا اظہار کیا, اور امام کے سپورٹرز, ان کی فیملی کیونکہ وہاں پر موجود تھی, تو امام وہاں سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں، ان سے بھی بیعت طلب کی جاتی ہے. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم سنا تھا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں ایک ہیلا کر کے وہ مدینہ چھوڑ گئے اور وہ مکہ تشریف لے گئے. اب امام حسین علیہ السلام کی جرنی شروع ہوتی ہے یہاں سے باضابطہ طور پر. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا اور سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فیملی کو جمع کیا اور 28 رجب 60 ہجری آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا. اور جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے قرآن عظیم الشان کی سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، کہ وہی آیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مصر چھوڑ رہے تھے، مدین کی طرف جا رہے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کی آرمی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی. اور یہی آیت پڑھتے ہوئے جناب امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا. شعبان میں یعنی رجب میں آپ مدینے میں ہیں، اور رجب کو آپ نے ٹریول شروع کیا 28 رجب، اور شعبان میں آپ مکہ شریف تشریف لے کے آتے ہیں. اور جب آپ مکہ انٹر ہو رہے تھے تو مکہ میں آپ نے وہی آیت پڑھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدین تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے پڑھی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ امید ہے میرا مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. تو یہی آیت پڑھتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام وہ مکہ تشریف لے گئے. اب مکہ آنے سے پہلے امام کو ان کے ہاف بردر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. اور جیسے ہم آگے ہسٹری پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہت اسٹرانگ فرم سٹانس رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو مشورے دیں گے کہ آپ ٹریول نہ کریں، آپ آگے نہ بڑھیں. اور اس سوال کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ جب امام کو اتنے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ آگے نہ جائیں تو امام آگے کیوں جا رہے تھے. امام نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے جو اگلے دنوں میں ہم کوئکلی اس وجہ کو بھی دیکھیں گے. بیکاز ہی واز این امام، گرینڈ سن آف دا پروفٹ، دا کیریئر آف دا مسٹیکل نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مولا علی. تو ان کے کچھ اپنے مسٹیکل ریزنز بھی تھے ٹریول کرنے کے. بہرحال محمد بن حنفیہ جو ان کے ہاف بردر تھے انہوں نے انہیں روکا کہ آپ نہ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ مکہ جائیں، عراق کی طرف نہ جائیے گا. اور اس طرح سے انہوں نے بات کی. تو امام حسین علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشورہ دیتا تھا کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیں یا آپ ٹریول نہ کریں، تو امام حسین علیہ السلام اس سے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم نے مجھے بڑی خیر خواہی کی نصیحت کی، تم نے مجھے بڑی شفقت والی نصیحت کی، اور ہو سکتا ہے تمہاری رائے درست ہو. تو امام بہت ہی ہمبلی لوگوں کے مشورے کو رسپونڈ کرتے تھے، اور ان مشوروں کے اندر جو چھپا ہوا اخلاص تھا اس کو اکنالج بھی کرتے تھے کہ سنسیریٹی کے ساتھ یہ لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں. بٹ امام کو جو نالج تھا شاید وہ دوسری بزرگوں اور ہستیوں کے پاس نہیں تھا. تو امام نے اپنے ٹریول کو شروع کیا، اور امام شعبان میں مکہ المکرمہ پہنچے. ایک بات جیسے آج احادیث کی روح سے ہوئی، اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ مکے کو سینکچری بنایا گیا ہے. مکہ از اے سیکرٹ لینڈ. مکہ میں قتل نہیں ہو سکتا، مکہ میں مرڈر نہیں ہو، بلکہ آپ اینیملز تک کو مکہ میں نقصان نہیں پہنچا سکتے. مکہ کو ایک حرم اس لیے کہا جاتا ہے. مکہ ایز اے سٹی، ایک تو وہ حرم ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اوور آل مکہ سٹی بھی حرم ہے، حرم، اور اس کی اپنی حدود ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام حرم کے اندر داخل ہو گئے، تو پروٹیکٹڈ سیکرٹ لینڈ ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے دادا حضرت علی المرتضیٰ کے والد حضرت ابو طالب کی یہاں پہ پراپرٹی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اسی جگہ قیام کیا جہاں پر ان کے دادا کا گھر تھا، اور وہ شاب ابی طالب یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا جب قریش نے بوائیکاٹ کیا تھا تو
یہاں پر پناہ لی تھی. بی بی خدیجہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کا بوائیکاٹ تھا. تو یہ وہی پراپرٹی تھی جہاں پر امام حسین تشریف لے گئے، یعنی ان کی اپنی بنو ہاشم کی پراپرٹی تھی. اپنے دادا کے گھر امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں پر ایک دو چیزیں اور ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ مدینے کا گورنر ہے ولید بن عتبہ، اور یہ ریلیٹیولی سافٹ آدمی ہے. اور جب یہ خبر یزید کے کورٹ میں جاتی ہے کہ ولید بن عتبہ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین دونوں سے بیعت لینے میں ناکام ہوا ہے، اور وہ دونوں لوگ جو ہیں مکہ چلے گئے ہیں، تو یزید ولید بن عتبہ کو معزول کر دیتا ہے اور ایک نئے گورنر کو مدینہ بھیجتا ہے، مدینے میں اپوائنٹ کرتا ہے ان کو. اور اس سے پہلے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب یزید بیعت طلب کر رہا ہے تو دو اور بڑی عالم اسلام کی بڑی پرسنالٹیز ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں مدینے میں نہیں ہیں، مدینے سے باہر ہیں. اور پھر جیسے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیسا پیریڈ ہے کہ بہت سے لوگ مدینے جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، مدینے واپس مکہ، تو ایک بڑی موومنٹ بھی ہے، افراتفری کا زمانہ ہے. تو یہ دونوں ہستیاں مدینے میں موجود نہیں تھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب یہ مدینے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے یزید کی بیعت طلب کی جا رہی ہے، تو انہوں نے انیشلی تو ریلکٹنس کا مظاہرہ کیا، لیکن جب پریشر زیادہ تھا اور تھریٹس دی گئیں، لائف تھریٹس ان کو ملیں، تو الٹیمیٹلی ان دونوں ہستیوں نے اس گورنمنٹ کی بیعت کر لی. اور یہ ایک بہرحال ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہم اس کو اسلامک ہسٹری کی کہیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے واقعات کو پھر بیس بناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اتنے لوگوں نے اس گورنمنٹ کی بیعت کر لی تو امام حسین بھی بیعت کر لیتے. لیکن ہمیں اس بات کو یہاں پر آغاز میں ایڈریس کرنا ہے کہ امام حسین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اگر امام حسین کسی ایسی گورنمنٹ کو پلیج آف الیجنس دے دیتے ہیں جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وائلیٹ کر رہی ہے، جو ظلم پر کھڑی ہے، جو لوگوں کو قتل کر رہی ہے، لوگوں کے رائٹس اور لبرٹیز کو وائلیٹ کر رہی ہے، اگر امام اس گورنمنٹ اور رجیم کی بیعت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجیم کی بیعت کر لی ہے. امام حسین علیہ السلام کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، بہت مشکل ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور وہ مکہ چلے گئے، جبکہ مدینہ کے اندر ہسٹری یہ بتاتی ہے، اس وقت میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں علامہ جریر طبری کی، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کچھ بزرگوں نے اس گورنمنٹ کی، بیکاز ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ بارل کرنا چاہیے سرکمسٹانسز کو، کہ سرکمسٹانسز ور ویری ٹف. جو بیعت نہیں کرے گا الٹیمیٹلی اس کو شہید اور شہادت اختیار کرنی پڑے گی. اور شاید ہر شخص شاید اس درجے پر میں تو کوئی لفظ نہیں بول سکتا، مگر بہرحال مشکل کام ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات جان بچانے کے لیے دل میں اگر ایمان اور بظاہر آپ کلمہ کفر بول دیں تو شاید آپ کو پکڑا نہیں جائے گا، وہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو سرکمسٹانسز آر ویری ویری ٹف، لیٹس بی آنیسٹ اینڈ لیٹس بی فیئر. بٹ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کیونکہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، بی بی سیدہ کے بیٹے ہیں، تو وہ تو اس رجیم کو اپنی سیل آف اپروول نہیں دے سکتے، اور وہ انہوں نے نہیں دی اور وہ مکہ چلے گئے. اب جب آپ کی مکہ میں آمد ہوئی ہے تو جیسے کہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی، جب آپ مکہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے مین روڈ لی، شاہراہ، اور آپ دنیا کو بتا کر گئے کہ میں مکہ جا رہا ہوں. اور مکہ میں بھی راستے میں لوگ آپ سے ملے، تو ان میں سے ایک صاحب عبداللہ بن متی ان کا نام ہے، وہ امام حسین کو ملے اور انہوں نے امام حسین سے پوچھا کہ سر ویئر آر یو ہیڈڈ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو امام حسین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ تاریخ طبری میں علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا ہے اس کو. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو مکہ جاتا ہوں،
اس کے بعد رب تعالیٰ سے استخارہ کروں گا. اور جیسے ہم حضرت علی اجویری کی کتاب پڑھتے رہے ہیں تو داتا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرو. اور استخارے کا مطلب ہے اللہ کے اوپر ریلائی کرنا، اللہ پر توکل کرنا اور اللہ سے خیر طلب کرنا، اپنی انٹینشنز کو گیو اپ کر دینا، اپنی ول کو گیو اپ کر کے ڈیوائن ول کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اعلان کیا کہ فی الوقت آئی ایم گوئنگ ٹو مکہ، اور پھر میں استخارہ کروں گا. یعنی میری جو بھی نیکسٹ موو ہے وہ ان لائن ود ڈیوائن کمانڈ اور ڈیوائن ول ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ کہ امام حسین اگر کربلا جائیں گے یا عراق جائیں گے تو ان کو گائیڈنس مل رہی ہے، وہ رب العزت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے اوپر توکل کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ مزید ٹریول کریں گے. تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے استخارہ کروں گا. فار ناؤ آئی ایم ہیڈڈ ٹو مکہ. اب آپ مکہ چلے گئے اور مکہ میں اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رجیم کی بیعت نہیں کی اور تھرو آؤٹ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت نہیں کی. اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی تھی، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مکہ میں وارد ہوئے تو مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ لوگوں نے رسپیکٹ کی، بہت ان کا ادب کیا، کیونکہ بہرحال جو نسبت امام حسین کو حاصل تھی وہ دیگر کمپینینز کو یا دیگر ہستیوں کو حاصل نہیں تھی جو نسبتیں امام کو حاصل تھیں. تو امام کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ، وارمتھ کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے ان کا خیال کیا، ویلکم کیا اور ان کی رسپیکٹ کی. اور رمضان کا مہینہ امام حسین علیہ السلام کا یہ آخری رمضان ہے. ہم امیجن کریں اٹ از دا لاسٹ رمضان جو کہ امام حسین دیکھیں گے، اور وہ لاسٹ رمضان امام کا مکہ شریف کے اندر ہے اور آپ مکے میں موجود ہیں. اب جب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس، اور لوگ بنو امیہ کی گورنمنٹ سے ملٹیپل لیولز پر بہت تنگ ہیں، تو اب عراق کے لوگ اور خاص طور پہ کوفہ کے لوگ جو ہیں، جن کا حضرت علی کی طرف میلان تھا یا اہل بیت کی طرف میلان تھا، وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں. اور یہ شخصیت ہے سلیمان بن سرد. اور بعض روایات کے اندر سلیمان بن سرد بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہوا ہے، زمانے میں تھے یہ. بہرحال ناؤ از این اولڈ مین. تو سلیمان بن سرد جو ہیں وہ اپنے گھر پہ لوگوں کی گیدرنگ کرتے ہیں، اور سلیمان بن سرد جب گیدرنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ تخت پر آ گیا ہے، اور اب ہمیں امام حسین علیہ السلام کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کو عراق میں بلانا چاہیے تاکہ امام حسین ہمیں لیڈ کریں. اور کوفہ کے اندر اس وقت نعمان بن بشیر یزید کے گورنر ہیں، اور نعمان بن بشیر بھی کچھ روایات کے مطابق یہ بھی پروفٹ کے زمانے میں موجود تھے. بہرحال نعمان بن بشیر گورنر ہیں، انصاری ہیں، مدینے کے ہیں، مگر کوفہ کا گورنر ہے. تو یہ سب لوگ نعمان بن بشیر کے پیچھے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نعمان بن بشیر کو اپنی کوئی سپورٹ دیتے ہیں. اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لیٹر لکھتے ہیں امام حسین کو اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے، کیا یہاں پر ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں آ کے لیڈ کریں. اگر ہم ان کا لیٹر پڑھ لیں، میں پورا لیٹر نہیں پڑھ رہا، اس کا کچھ ایگزرپٹس پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بن علی کو سلیمان بن سرد، مسیب بن الجبہ اور رفاع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور کوفہ کے مومنین اور مسلمین کی طرف سے سلام علیک. ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی سزاوار پرستش نہیں ہے. بعد اس کے شکر ہے اللہ کا کہ اس نے آپ کے سرکش اور گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے اس امت کی حکومت کو دبا لیا تھا، غنائم کو چھین لیا تھا، لوگوں کی بغیر مرضی ان کا حاکم بن بیٹھا تھا، نیک بندوں کو قتل کر ڈالتا تھا،
مال خدا کو ظالموں میں تقسیم کرتا تھا. ایک اور سخت جملہ ہے، اس کو میں سکپ کرتا ہوں بہرحال فار ناؤ. پھر انہوں نے خط میں آگے کہا ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، آپ تشریف لائیے، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم سب کو حق پر جمع کر دے. نعمان بن بشیر قصر عمارت میں موجود ہیں، مگر ہم جمعہ اس کے ساتھ نہیں پڑھتے، نہ ہی عیدگاہ میں ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم ان کو اس طرح نکال دیں گے کہ انہیں شام میں ہی چلے جانا پڑے گا. والسلام. اب یہ پہلا لیٹر ہے، اور وہ لیٹر میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی حمد ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ اور ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قتل و غارت ہو رہی ہے، ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اللہ کا عذاب نازل ہو، ایسی بددعا بھی اس میں وہ دے رہے ہیں سخت قسم کی، جو میں نے نہیں پڑھی بہرحال. اور اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہادی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی گائیڈ نہیں ہے. گائیڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہمارا ہادی کوئی نہیں ہے. تو آپ آ جائیں، اور آپ کی وجہ سے خدا ہمیں حق پر جمع کرے گا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے گا. اور جو یزید کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، نہ ہم اس کے ساتھ جمعے میں شامل ہو رہے ہیں، نہ ہم عیدگاہ میں جا رہے ہیں. جیسے ہی آپ کوفہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کو نکال باہر کریں گے، اور انشاءاللہ آگے کا معاملہ آپ لیڈ کریں گے. یہ پہلا خط ہے. اور اس کے بعد کوفیوں کے دیگر خطوط ہیں جو ہم آگے جا کے ہم ہسٹری میں دیکھیں گے کہ وہ ہزاروں کی تعداد بن جاتی ہے، جو خطوط آن اے ڈیلی بیسز امام کو مکہ میں ریسیو ہونا شروع ہو گئے کہ امام، اور کئی خطوط کی لینگویج اتنی سخت ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم قیامت میں آپ کو نعوذ باللہ ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو گائیڈنس کا کہہ رہے ہیں اور یو آر اے ٹرو گائیڈ، لیکن آپ ہمیں گائیڈ نہیں کر رہے. ایسے ایموشنل لیٹرز بھی لکھے جا رہے ہیں. ایک لیٹر آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جی سر میوے پختہ ہو گئے، چشمے چھلک رہے ہیں، آپ جب چیز چاہیے آئیے، آپ کے لشکر یہاں پر تیار ہیں، موجود ہیں. تو یہ سارے میسنجر جو ہیں وہ امام کے پاس خط لے کر آ رہے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کو، اور جیسے کہ ہم نے ڈیلی بیسس پر یہ پڑھا اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی امام گورنمنٹ کے لیے نہیں جا رہے تھے. ہمیں اپنے کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کرنا ہے. یہاں پہ امام علیہ السلام ذاتی گریڈ کے لیے گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہے، ذاتی گریڈ کے لیے گورنمنٹ نہیں بنانا چاہ رہے، اور وہ ہر ریسورس استعمال کریں گے جس سے باطل گورنمنٹ کو وہ اپروٹ کر سکیں. He is coming up with a revolution. وہ انقلاب کے لیے نکلے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں حکومت قائم کی، نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی حاجت ہے، نعوذ باللہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی حاجت نہیں ہے، لیکن جب وہ حکومت کریں گے تو کائنات کے عادل ترین حکمران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. وہ اسلامک سٹیٹ کے لیے، لوگوں کے لیے سرکار کی حکومت بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کو ذاتی غرض نہیں ہے حکومت کی. یہ ایک فائن پوائنٹ ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام حکمرانی کرتے ہیں، ذاتی ہرس نعوذ باللہ کے لیے نہیں. ہی از دا بیسٹ رولر. حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی رولر، ان کی نعوذ باللہ ذاتی گریڈ ہے. اور قرآن کی آیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. جناب یوسف علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کیا عزیز مصر اور مصر کے کنگ کے سامنے کہ میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں. کیلکولیشنز کا سورہ یوسف کی آیت ہے. He presented himself کہ میں یہ کام بہتر کر سکتا ہوں. That's why he became minister in that government. وہ منسٹر بنے. اب یہ انبیاء کرام علیہم السلام ذاتی حیثیت میں نعوذ باللہ من ذالک ہم سوچ نہیں سکتے کہ لالچ ہو یا گریڈ ہو حکومت کا، لیکن لوگوں کے لیے، امت کے لیے، نیشن کے لیے
ان کی گورنمنٹ بیسٹ گورنمنٹ ہے. امام حسین علیہ السلام ذاتی طور پہ گورنمنٹ نہیں چاہتے, لیکن وہ ایک ریولوشن ضرور لے کے آئیں گے. اگر وہ ریولوشن لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو شاید وہ گورنمنٹ قائم کر کے لے آئیں, اور اگر لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ جان دے کر وہ ریولوشن لائیں گے. دس از اے فائن پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. امام حسین گورنمنٹ کریں یا امام حسین جان دیں, ان کا سٹانس ایک ہی ہے. میں اس گورنمنٹ کو نہیں مانتا جو ظلم پر کھڑی ہے. میں یزید کو اپنی بیعت نہیں دوں گا, میں یزید کو پلیج آف الیجنس نہیں دوں گا. یہ فائن پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے. تو اب جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے لیٹر لکھا, جس کو علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بن علی کی طرف سے جماعت مومنین اور مسلمین کو. آگے میسنجرز کا جو نام ہے جو خط لے کے آئے تھے. ہانی اور سعید تم لوگوں کے خط لے کر میرے پاس آئے. تمہارے قاصدوں میں یہ دونوں شخص سب سے آخر میں وارد ہوئے. جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا, اور تم سب لوگوں کا یہ قول کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے, آپ آ جائیے, شاید اللہ آپ کے سبب سے ہم کو حق اور ہدایت پر جمع کر دے. تم لوگوں کا یہ قول مجھے معلوم ہوا, اسی لیے میں اپنے بھائی ابن عم کو, جن پر مجھے بھروسہ ہے, روانہ کر رہا ہوں. یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے وہ مجھے لکھ بھیجیں. اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہاری جماعت کے لوگ صاحبان فضل و عقل سب اس بات پر متفق ہیں جس امر کے لیے تم نے قاصد بھیجا, اور جو مضامین تمہارے خطوں میں موجود ہیں جو میں نے پڑھے اگر وہ درست ہیں, تو میں جلد انشاءاللہ تمہارے پاس چلا آؤں گا. اور امام حسین کا آخری جملہ اس خط کا, اپنی جان کی قسم, قوم کا رہنما وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے, عدل کو قائم کرے, حق کا طرفدار ہو, اور ذات خدا پر توکل رکھے. والسلام. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہسٹری بتاتی ہے, ہم آگے بھی دیکھیں گے, thousands of letters, not one or two, thousands of letters. جب یہ لیٹرز ان کے پاس آئے تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ مجھ سے اصرار کر رہے ہو کہ ہمارا گائیڈ نہیں ہے. اگر تو یہ بات سچی ہے تو اس بات کو ایویلویٹ کرنے کے لیے میں اپنے چچا کے بھائی یعنی ابن عم چچا کے بھائی چچا کے بیٹے ابن عم چچا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین کے فرسٹ کزن ہیں. حضرت عقیل اور حضرت علی بھائی تھے. حضرت عقیل کے بیٹے مسلم, حضرت علی کے بیٹے امام حسین, یہ فرسٹ کزنز ہیں. تو امام حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے فرسٹ کزن اپنے چچا کے بیٹے ابن عم کو بھیج رہا ہوں. اگر تم لوگ سچے ہو اور جو تم لکھ رہے ہو تو یہ ویریفائی کریں گے, اور اگر تم لوگ سچ بول رہے ہو تو میں جلد تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا. اور امام نے کیا کہا کہ میں اپنی جان کی قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں, یعنی ایمفسس دے رہے ہیں, قوم کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے, قرآن کو ان ٹوٹیلٹی پر جو عمل کرے. قرآن طاق پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن ایک پورا کوڈ ہے, اس میں اکانومی ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں, اس میں پورا سوسائٹی کا فائبر اس سے بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا لیڈر وہی ہے جو قرآن پر عمل کرے. نمبر 2 جو جسٹس کو اپہولڈ کرے. نمبر 3 جو حق کا طرفدار ہو, جو نیوٹرل ہو اور حق کی طرف ہو ڈسپیشنیٹلی. اور آخر میں جو ذات خدا پر بھروسہ رکھے, توکل کرے. یہ ٹریٹس آپ نے بتائے ہیں لیڈر کے. تو جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو کر رہے تھے ان لوگوں کے پاس تو یہ ٹریٹس نہیں ہے. قرآن کی وائلیشن, جسٹس نام کا نہیں ہے, ذات خدا پر توکل کی تو خیر کیا ہی بات کرنی. ان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل کیریکٹرز ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان پر بات بھی کریں.
جو یزید اور یزید کے گورنرز تھے اور جو رولرز تھے اس دور کے. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اب اپنا سفیر بنایا ہے، اور اب حضرت مسلم ابن عقیل ایمبیسڈر آف امام حسین بنتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفے کی طرف جائیں گے. اگر آپ کوئی میپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکہ سے واپس آپ کو مدینہ آنا پڑتا ہے. فرام مکہ یو گو ٹو مدینہ اینڈ فرام مدینہ یو گو ٹو کوفہ. تو اب امام حسین مکہ میں ہے تو مسلم ابن عقیل مکہ سے واپس مدینہ کی طرف آئیں گے، اور مدینے سے اب وہ کوفے کی طرف جائیں گے. اب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آتے ہیں، اور مدینے سے دو گائیڈز کو ہائر کرتے ہیں. اور یہ جو دو گائیڈز ہیں یہ ڈیزرٹ ٹریولرز، جو ہوتے ہیں جو ڈیزرٹ میں جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ڈیزرٹ کے جن کو آپ کہہ لیں بھیدی ہیں. تو ڈیزرٹ آپ نے کراس کرنا ہے، اور یہ ریلیٹیولی شارٹ کٹ ہے جب آپ مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں، کیونکہ امام حسین نے ان کو ایمبیسڈر بنایا ہے. تو اب وہ کوفے کی طرف روانہ ہوں گے. اب حضرت مسلم ابن عقیل کو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ راستے میں شدید مشکل موسم کا سامنا کرنا پڑا. جب وہ مدینے آئے اور مدینے سے کوفے کی طرف گئے تو راستے میں جو ڈیزرٹ تھا اس میں ان کی جو پروویژنز تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور ان کے جو دو گائیڈز تھے وہ پیاس سے مر گئے. اور حضرت مسلم ابن عقیل واز آل بائی ہم سیلف. تو پھر کوئی قافلہ آیا یا کس طرح سے ہوا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو لیٹر لکھا کہ مجھے تو راستے میں بڑی مشکلات آ رہی ہیں، تو آئی ڈونٹ کنسیڈر دس ایز اے گڈ اومن. اٹس ناٹ اے گڈ اومن. مجھے یہ اچھا شگون نہیں لگ رہا، کیونکہ میں جب نکلا ہوں ڈیزرٹ میں آیا ہوں تو ہوائیں چلی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی مصیبت کا بتایا. اور میں نے جو دو گائیڈز ہائر کیے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے یہ لیٹر بھجوایا ایک کیریون کے ذریعے امام حسین تک. مکہ میں وہ لیٹر جب ملا انہیں تو امام حسین نے پھر ان کو لیٹر بھیجا اور کہا کہ نہیں، آپ جائیں، جو آپ کو مشن دیا گیا ہے. اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل نے اس لیٹر کو پا کر انہوں نے کہا کہ اب مجھے تقویت مل گئی ہے، ناؤ آئی فیل کہ اب میں جا سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور میرے فیئرز جو ہیں وہ لفٹ ہو گئے ہیں. جب دوسرا لیٹر امام کا ان کو ملا تو امام کا لیٹر ملا اور وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے. اب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لے گئے ہیں، اور اب کوفہ کے ڈائنامکس کو ہم کوئکلی اگر دیکھیں آج تو کوفہ میں نعمان ابن بشیر گورنر ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ ہیں، اب یہ ذرا اولڈ ہوں گے، اس وقت ذرا ینگ تھے، چھوٹے بچے ہوں گے. اب نعمان بن بشیر ایک ریلیٹیولی سافٹ کیریکٹر ہے. اب کوفہ جو ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اس طرح سے. کوفہ کے اندر حضرت علی کے، اہل بیت کے، امام حسین سے محبت کرنے والے لوگوں کی میجورٹی ہے، اور وہاں پر کوئی ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. اب نعمان بن بشیر جو ہیں کوفے کے گورنر، یہ وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، بندگان خدا، خدا سے ڈرو، فتنہ و فساد کی طرف نہ دوڑو، اس میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس سے حملہ نہیں کروں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے اگر بیعت کو توڑا، یعنی یزید کی بیعت کو توڑا، اور کیا کہہ رہے ہیں، اپنے امام سے مخالفت کی. امام کا ورڈ پولیٹیکل، یہ جو رولرز سے یہ بھی اپنے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں تم نے اگر امام سے مخالفت کی، یعنی یزید کو کہہ رہے ہیں، تو اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر میں تم لوگوں سے لڑوں گا اور میں تم پر وار کروں گا. تو اس طرح سے انہوں نے خطبہ دیا. بٹ ہی واز اے ویک گائے، اور وہ تقریر تو کر رہے تھے مگر اصل میں وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے. اور ان دا مین ٹائم حضرت مسلم ابن عقیل بھی کوفہ کے اندر تشریف لے گئے اور کوفہ پہنچ گئے. اب بنو امیہ نے، اور یہ آپ آج کل جیسے ہم یہ ایک ٹرکش سیریل بھی دیکھتے ہیں، بہرحال اس کا کوئی ریفرنس ویسے تو نہیں میں دے رہا، لیکن اس میں بھی وہ دکھاتے ہیں کہ پرانے وقت میں سپائز ہوتے تھے. ہر
رولر نے اپنے اپنے سپائز بھی چھوڑے ہوتے تھے. ایک تو ان کا گورنر ہے, ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, مگر اپنے سپائز چھوڑے ہوتے تھے کہ یہ گورنر کہیں کل کو یہی ہمارے خلاف کوئی ریبیلین نہ کر دے, یا یہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. تو وہ سپائز پیچھے خبر دیتے تھے. تو یزید نے بھی کوفہ کے اندر اس کے اس طرح کے سپائز بھی تھے. تو ہسٹری یہ کہتی ہے کہ نعمان بن بشیر اب ایکشن نہیں کر رہے, تو اس کے ایک سپائے نے یا خیر خواہ نے ایک لیٹر لکھا یزید کو, اور اس نے کہا کہ کوفہ جو ہے یہ فال کر جائے گا اگر تم نے جلد کوئی ایکشن نہ لیا, کیونکہ نعمان بن بشیر سے کوفہ ہینڈل نہیں ہو رہا, اور یہاں پر لوگ بیعت توڑ رہے ہیں, اور یہ مسلم ابن عقیل بھی کوفہ میں آ گئے ہیں, اور مسلم ابن عقیل جو ہیں امام حسین کے لیے ایک پوری راہ کو ہموار کر رہے ہیں. اب یہ لیٹر جو کہ سپائے کی طرف سے یا بنو امیہ کے خیر خواہ کی طرف سے بھیجا گیا, جس میں نعمان بن بشیر کی شکایت لگائی گئی, تو جب یہ یزید کو ملتا ہے تو یزید کے کورٹ میں ایک سرجون نام کا نان مسلم آدمی ہے, غالباً یہ کرسچن ہے, اور یہ سرجون کی جو اس کی ہسٹری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی جو یزید سے پہلے گورنمنٹ تھی اس میں بھی بڑا اہم یہ ایڈوائزر تھا, اور یزید کا بھی ایڈوائزر تھا, اور یزید کو ان کے والد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جب تم کسی مسئلے میں آنا تو سرجون سے مسئلہ لینا, مشورہ کرنا, کیونکہ ہی از اے ویری وائز گائے. اور ایز یو آل نو کہ ڈمیسکس کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا, اور یہ کرسچن علاقہ تھا, تو بہت سے کرسچن لوگ وزیرز اور وزیر بن چکے تھے, اور وہ کورٹ کے اندر تھے, اور وہ مسلمان نہیں تھے, اور ان سے مشورہ بھی ہو رہا تھا. بنو امیہ والے آن دا فیس آف اٹ ایک کمپیشن کا معاملہ بھی تھا. تو یزید نے سرجون سے مشورہ کیا, یہ جس کے نان مسلم روٹس ہیں, اور اس نے کہا کہ دیکھو کوفہ فال کر جائے گا, کوفے کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. تو سرجون جو کہ وائز گائے اپیرنٹلی, اس نے کہا کہ صاحب اگر میں آپ سے یہ کہوں, سرجون کا یہ جملہ, کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے والد اس وقت آپ کے لیے زندہ کر دیے گئے ہیں, تو کیا آپ اپنے والد کی رائے کو مانیں گے؟ یزید نے کہا آف کورس, اگر میرے والد زندہ کر دیے جائیں تو جو وہ کہیں گے تو وہی بات میں مانوں گا. تو سرجون نے حضرت معاویہ کا وصیت نامہ نکالا جو کہ اس کے پاس تھا, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم کوفہ بنایا جائے. عبید اللہ ابن زیاد اب ایک یہ نیا کیریکٹر ہے جو سارے ڈائنامکس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اب اس کی ہسٹری کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ یہ شخص کون ہے. یعنی سرجون یزید کو مشورہ دے رہا ہے کہ نعمان ابن بشیر کو ہٹا دو, نعمان ابن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو لگا دو, انسٹال کر دو. اب عبید اللہ ابن زیاد بصرے کا گورنر ہے, اس کے والد کا نام زیاد بن سمیہ ہے, اور زیاد بن سمیہ پہلے حضرت علی کا سپورٹر تھا. ایک پورے پلاٹ کے ذریعے اس کو بنو امیہ نے اپنا سپورٹر کر لیا, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. مگر اس کا والد ایک کیلس ترین آدمی تھا, جس نے عراق کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ قتل عام کیا تھا. زیاد اس کا نام تھا, زیاد بن سمیہ اس کو کہتے تھے. تو زیاد ابن سمیہ کا یہ بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد, اور یہ بھی اسی طرح کا کیلس اور بلڈ تھرسٹی قسم کا آدمی ہے. اور یزید اس کو ایٹ دا آؤٹ سیٹ اتنا پسند نہیں کرتا فار سم ادر ریزنز, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بصرہ کا بھی گورنر نہ رہے. لیکن جب سرجون نے یزید کے والد کا لیٹر دکھایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو تم نے کوفے کا گورنر بھی عبید اللہ زیاد کو بنانا ہے, تو اس لیٹر کی بنا پر یزید نے اب عبید اللہ ابن زیاد کو ایک لیٹر لکھا بصرے میں, میں تمہیں بصرے میں بھی بحال رکھتا ہوں اور تمہیں نئی گورنرشپ دے رہا ہوں کوفے کی, تم کوفے کے بھی گورنر ہو, جاؤ کوفہ جا کر چارج لو. تو یہ لیٹر اس میں اگر ہم پڑھ ہی لیں کہ یزید نے ابن زیاد کو جب گورنر بنایا تو وہ 3 سطروں کا لیٹر ہے.
یزید کہتا ہے میرے شیعہ جو کوفہ میں ہے، شیعہ از ناٹ شیعہ، شیعہ گروپ کو کہتے ہیں، تو یزید کہہ رہا ہے میرے شیعہ جو کوفہ میں ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابن عقیل مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے گروپس تیار کر رہے ہیں، جمعیتیں تیار کر رہے ہیں، میرا یہ خط دیکھتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر ابن عقیل کو اس طرح ڈھونڈو جیسے کوئی نگینے کو ڈھونڈتا ہے، اسے یا تو گرفتار کر لینا یا قتل کر ڈالنا یا شہر سے نکال دینا، بس سلام۔ اب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر بنا دیا ہے، اپوائنٹمنٹ اس کی کر دی ہے، ساتھ ایک لیٹر میں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل پہنچ گیا ہے کوفے میں، مسلم ابن عقیل کو اریسٹ کرو، یا تو اسے گرفتار کر کے قتل کرو یا اسے وہاں سے نکال دو اور لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرو۔ اب یہ ایک پوری ڈائنامک ہمارے سامنے ہے، اس کو اگر ہم 1 منٹ کا پاز کرتے ہوئے ذرا، کیونکہ دیر آر سو مینی کیریکٹرز ان دس۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کو لیٹرز آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، امام حسین علیہ السلام ان لیٹرز کے جواب میں اپنے کزن مسلم ابن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل از ان کوفہ، کوفہ کا گورنر پہلے نعمان بن بشیر ہیں، جو کہ تقریریں تو کر رہے ہیں مگر وہ اصل میں کوئی ایکشن نہیں کر رہے ابھی تک، ہی از ویک لائک دیٹ۔ اور یزید اب ایک لیٹر لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو اپنے نان مسلم وزیر کے مشورے پر اور اپنے والد کی ہسٹری کے مطابق، اپنے والد کے وصیت نامے کے مطابق، کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کا تو گورنر رکھنا ہی ہے، تم اس کو کوفے کا بھی بنا دو جب کبھی مشکل آئے گی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد ہی از اے ویری کیلس مین، بہت لوگوں کا قتل اس کی گردن پر آلریڈی ہے اور ہی ڈزنٹ مائنڈ، تو اب اس کو بصرہ پلس کوفے کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد جب بصرے سے اب اس کو یہ لیٹر ملتا ہے تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ بصرے کے اندر خطاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اہل بصرہ، مجھے امیر المومنین نے کوفے کا حاکم مقرر کیا ہے، میں کل سویرے ادھر روانہ ہو جاؤں گا، تم لوگوں میں اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں، دیکھو بغاوت سے بچے رہنا، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم میں سے کسی شخص کی مخالفت کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں اس کو اور اس کے سرغنہ کو ضرور قتل کروں گا، میں قریب کو بعید کے عوض میں پکڑوں گا، یاد رکھو میں زیاد کا بیٹا ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ساتھ میں مشابہت رکھتا ہوں، مجھے کسی ماموں یا چچا کی ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ تو اب یہ کیلس آدمی وہاں پہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم آف ٹو کوفہ، میرا بھائی عثمان بن زیاد یہاں کا گورنر ہے اور مخالفت سے بچے رہنا، اور کیا نسبت دے رہا ہے، آپ اس کو ذرا امیجن کریں فار اے بٹ، کہ میں زیاد کا بیٹا ہوں جو قاتل ہے، جو کیلس آدمی ہے، جو ظالم ہے، اس کی نسبت پیش کر رہا ہے کہ میں زیاد کا بیٹا ہوں اور بالکل زیاد کی طرح ہوں، ظالم ہوں، اور میں اپنے ماموں یا چچا کی طرح نہیں ہوں جو ریلیٹیولی لیس کیلس ہوں گے یا سافٹ ہوں گے یا ریلیٹیولی کمپیشنٹ ہوں گے یا رحم دل ہوں گے، تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو یہ اس نے بصرہ کے اندر، یہ ہسٹری پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عراق کے لوگوں نے ڈیزرٹ بھی کیا انہوں نے، مگر ایک پولیٹیکل کلائمیٹ بھی ایسا ٹارچر والا تھا کہ لوگوں کو دبایا بھی گیا، اور جن لوگوں کو دبایا گیا اگلے سال وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی شہادتیں دی۔ وہ ہسٹری کا ایک اور چیپٹر ہے جس میں ہم دیکھیں گے، سارے لوگ ہی کوفہ کے ڈیزرٹرز نہیں تھے، بلکہ کوفہ کے لوگ بعض اوقات واقعی اتنے
مجبور تھے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے اس وقت. یہ ہم ہسٹری میں آگے جا کے دیکھیں گے ٹورڈز دا کلمینیشن آف آر سیشنز. ان دا مین ٹائم امام حسین علیہ السلام نے بھی بصرہ میں اپنا ایک لیٹر بھیجا ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے اس لیٹر میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں اپنا قاصد تم لوگوں کے پاس یہ خط دے کر روانہ کرتا ہوں, میں تم کو کتاب اللہ, خدا کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں, اس لیے کہ سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا دی گئی ہے, بدعت کو رواج دیا گیا ہے. اگر تم لوگ میری بات کو سنو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو راہ ہدایت پر لگا دوں گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ بصرہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں بھی اپنا لیٹر بھیجا ہے, اور امام نے کیا کہا ہے کہ میں آئی ایم کالنگ یو ٹورڈز گاڈ, ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو میرا مشن ایک ہی ہے کہ ان کو گاڈ کانشسنس کی طرف اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی طرف میں لے جاؤں. اب یہاں پر ہسٹری کے ایک تو بڑے ہی آئرونک ڈیولپمنٹس ہیں. عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفے کی طرف جا رہا ہے, اور کوفے کے اندر حضرت علی, اہل بیت, امام حسین کی سپورٹ ہے, اور وہاں کا ایگزسٹنگ گورنر اس سے انہوں نے جان چھڑائی ہوئی ہے. اب یہ شخص ایک ٹرک پلے کرتا ہے, عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ, اور یہ ہسٹری کی ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے, تاریخ تبری کھول لیں, تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں, تاریخ ابن اسیر دیکھ لیں, ہر کتاب میں آپ کو یہ ویریئنٹ ملے گا, یہ ورژن ملے گی, نریشن ملے گی. یہ شخص حجاز کا لباس منگواتا ہے, حجاز کا لباس پہنتا ہے, یمنی چادریں جیسے حجاز کے لوگ پہنا کرتے تھے, یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا خاص قسم کا ڈریس کوڈ تھا جو عراق کے لوگوں کا اس زمانے میں نہیں تھا. تو یہ اہتمام کرتا ہے کہ اپنے آپ حجاز کا وہ لباس منگواتا ہے, حجاز کا لباس پہنتا ہے, اور اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے. اور ساتھ بصرے میں جو لوگ اس کو لگتا ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت کے سپورٹرز ہیں, امام حسین کے سپورٹرز ہیں, ان لیڈرز کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے کہ یہ پیچھے سے بصرے کے اندر کوئی ریوولٹ نہ کرے. ان میں سے ایک شخص ہے شریک بن اور شریک بن وہ پرسنالٹی ہے جو جنگ صفین میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. یہ وہ سپورٹرز ہیں امام حسین کے. تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ امام حسین کے وہ سپورٹرز, وہ لیڈرز جو ان کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں, ان کو اپنے قافلے میں شامل کرتا ہے, اور خود مکنز اور مدینے والا اٹائر پہنتا ہے اور اپنے چہرے کو یوں ڈھانپ لیتا ہے, اور یوں یہ کوفے کی طرف آتا ہے. وہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ جب لوگ شریک بن کو, جو کہ حضرت علی اور امام حسین علیہ السلام کے سپورٹرز ہیں, شریک بن کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو کوفہ میں تشریف لا رہے ہیں. یہ اہل بیت کے ماننے والے شریک بن ان کے ساتھ ہیں, اور یہ جنہوں نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور جن کا لباس حجاز کا ہے, جن کا لباس مکہ اور مدینہ والا ہے, تو یہ امام حسین ہے, یہ تشریف لے آئے ہیں. تو اس پلوئے کے ذریعے وہ کوفہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بصرے سے قافلہ چلتا ہے, گورنر بصرہ جو کہ اب گورنر کوفہ بھی ہے, اور اب یہ کوفے کی طرف جا رہا ہے. اب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد جب کوفے کے گیٹس پر پہنچ رہا ہے, کوفے کے قریب پہنچ رہا ہے, تو ہر شخص ویلکم کرتا ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو لوگ وہاں پہ نعرے مارتے ہیں, مرحبا یا فرزند رسول, مرحبا یا ابن الرسول, ابن الرسول آ گئے, ابن الرسول آ گئے, جن کا ہم ویٹ کر رہے تھے وہ ہستی آ گئی. اور ایک پیرلل ڈیولپمنٹ جو ساتھ ہو رہی ہے کہ مسلم ابن عقیل جو کہ کوفہ کے اندر موجود ہیں, 18,000 کوفہ کے لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے, اور حضرت مسلم ابن عقیل بھی ایک لیٹر لکھ چکے ہیں. He has already written a letter to امام حسین کہ کوفہ کے 18,000 لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں,
اینڈ دے آر جینوئن، آپ کوفہ تشریف لے آئیں. تو یہ لیٹر حضرت مسلم ابن عقیل لکھ چکے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کا روپ دھار کے کوفہ کے اندر انٹر ہو رہا ہے. اب یہ بڑی ہی ایک آئرونک سی ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ کوفہ میں یہ 3-4 بندوں کے ساتھ انٹر ہوتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، اور یہ اسٹریٹ گورنر ہاؤس کی طرف جاتا ہے. اس گورنر ہاؤس اس دور میں اس کو دارالامارہ یا قصر الامارہ کہا جاتا تھا. تو یہ دارالامارہ کی طرف جا رہا ہے، اور دارالامارہ میں نعمان بن بشیر جو کہ ایگزسٹنگ گورنر ہیں، نعمان بن بشیر، وہ وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور پورے کوفہ کے اندر ایک کیوٹک قسم کی وہ ایک سینیریو ہے. اب جو لوگ ان کو فرزند رسول کہہ کے ویلکم کر رہے ہیں، تو یہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ اپنے 3-4 بندوں کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ نعمان بن بشیر سے ہینڈل نہیں ہوئی یہ گورنمنٹ، یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دارالامارہ میں جاتا ہے اور نوک کرتا ہے. تو دارالامارہ کے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین آ گئے ہیں، اور امام حسین جو ہیں آ کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کرنے لگے ہیں. تو دارالامارہ میں نعمان بشیر اندر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ جو ہیں آپ آرام سے گورنمنٹ کے سامنے سرنڈر کریں. وہی والی باتیں جو ہماری آج کل کی پالیٹکس میں بھی ہوتی ہیں. تو عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ کے کہا جا رہا ہے کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ بھی ہماری بیعت کریں، امن و امان کا خیال کریں. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تاریخ طبری کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس موجود ہیں. عبید اللہ ابن زیاد اپنا نقاب اٹھاتا ہے، اور وہ اپنی آواز میں کہتا ہے میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو. اور جب وہ یہ کہتا ہے، اس کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ اندر چلا جاتا ہے، اور وہ نعمان بن بشیر سے چارج لے لیتا ہے. ناؤ ہی از ان چارج اینڈ ہی از گورنر آف کوفہ. ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اس مومنٹ کے اوپر بنو امیہ کی سپورٹ کوفہ کے اندر انتہائی تھن ہے. دے آر لائک ان ہنڈریڈز، شاید 100-200 لوگ ہوں گے جو ریٹ آف دا اسٹیٹ کو مان رہے ہوں گے ان اے ویری ماڈرن جارگن. شاید 100-200 لوگ ہوں گے. 18,000 لوگ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل لیٹر لکھ چکے ہیں کہ جی آپ تشریف لے آئیں، کوفہ آپ کے لیے تیار ہے، آپ کا منتظر ہے. اب 2-3 ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا وہ شارپ ہے، کیلس ہے. تو یہ اپنے سپائس کے نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے، کیونکہ وہ بظاہر چھپے ہوئے ہیں. ہی از ان کوفہ بٹ ہی از ناٹ نون، وہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چل رہا، اور مسلم ابن عقیل کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. تو پتہ لگایا جائے کہ کون سا چیف ان کی سپورٹ کر رہا ہے. مسلم ابن عقیل بائی دیٹ ٹائم وہاں کے ایک ٹرائبل چیف تھے کوفہ کے، ان کا نام تھا ہانی بن عروہ. وہ ہانی بن عروہ کے گھر قیام کر رہے تھے، اور امام حسین کے جو سپورٹرز تھے جو بعد میں کربلا میں شہید بھی ہوئے، ان کا ایک بڑے سپورٹر، ان کا نام تھا مسلم ابن اوسجہ. تو مسلم ابن اوسجہ جو تھے وہ ہیلپ کر رہے تھے مسلم ابن عقیل کو امام کے بہاف پر بیعت لینے کے لیے. مسلم ابن اوسجہ جو کہ مارٹر تھے، جو شہید ہوئے کربلا میں، وہ بیعت کے لیے پورا ان کا ایک نیٹ ورک تھا، اور وہ مسلم ابن عقیل کی ہیلپ کر رہے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا معقل. اس نے اس معقل کو کہا کہ یہ 3,000 درہم ہے، یہ تم لے جاؤ اور تم پتہ لگاؤ، یہ پیسے کو استعمال کرو اور پتہ لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے. تو اس کے پاس، اس غلام کے پاس پیسے تھے، اس نے ڈھونڈا، اس نے ادھر ادھر بات چیت کی، اور اس نے یہ کلیم کیا کہ میں امام کا بڑا سپورٹر ہوں، میں امام کو فائنینشلی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، ان کے کاز میں ان کے ساتھ ہوں، تو مجھے بتایا جائے کہ امام کدھر ہے. تو لوگوں سے کرتے کرتے اس کو یہ پتہ چلا کہ مسلم ابن اوسجہ از دا پرسن. مسلم ابن اوسجہ وہ ہستی ہیں جو امام حسین کے لیے کچھ کام کر رہی ہیں. تو وہ مسلم ابن اوسجہ کے پاس پہنچ گیا،
اور وہ کہتے ہیں کہ فار 3-4 days وہ فجر کے وقت آتا، عشاء تک مسلم ابن اوسجہ کے پاس رہتا اور کہتا کہ صاحب اگر میری بھی مسلم ابن عقیل سے بات ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، یہ میں پیسہ دوں گا اور یہ پیسہ آپ کی کاز کے لیے آپ کو مدد کرے گا، یہ فائنینشل میری طرف سے گفٹ ہوگا آپ کو۔ تو مسلم ابن اوسجہ 2-3 دن اسے ویریفائی کرتے ہیں، از ہی اے جینون گائے، از ہی ناٹ؟ تو الٹیمیٹلی ہی ریئلائزز، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جینون آدمی ہے۔ تو مسلم ابن اوسجہ مسلم ابن عقیل کی ملاقات کرواتے ہیں اس موکل نامی سپائے جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سپائے ہے، اور وہ ان سے ملتا ہے، پھر اپنا وہ کہتا ہے کہ جی سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح سے، اور واپس جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پہ ہیں۔ ہانی بن عروہ از دا چیف، ہانی بن عروہ کے گھر مسلم ابن عقیل ہے۔ اب مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے اور وہ کور بلو ہو چکا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ہانی بن عروہ جو کہ ایک بہت بڑا ٹرائب ہے، مزہج ٹرائب، اس کے وہ لیڈر ہیں، اور وہ ان کو اریسٹ کرتا ہے، گرفتار کرتا ہے، اور انہیں وہ اپنے گورنر ہاؤس میں بلاتا ہے، اور ہانی بن عروہ کو وہ کہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو فوری طور پہ ہمارے حوالے کرو، مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کرو۔ ہانی بن عروہ اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو مسلم ابن عقیل کو میں نے دعوت نہیں دی، I was not a supporter of امام حسین، I was not a supporter of مسلم ابن عقیل، لیکن عرب کسٹمز میں جب کسی کو پناہ دے دی جائے یا کسی کو اپنا مہمان بنا لیا جائے تو میزبان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی حفاظت کرے۔ میں اپنے مہمان کو تمہیں نہیں دوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور کیونکہ اس سٹیج کے اوپر 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کر لی ہوئی ہے، تو ہانی بن عروہ از آلسو کانفیڈنٹ، اور ہانی بن عروہ اپنے اس کانفیڈنس اور سیلف بلیف میں کہ اب امام حسین کی گورنمنٹ قائم ہوگی یا ریولوشن آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، اگر تو آج ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لے تو ہم کل کو جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم تجھے امان دے دیں گے، تو ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہ کر، we will give you protection ultimately۔ تو اب ہانی بن عروہ وہ ایک ان کو کانفیڈنس ہے کہ کوفہ کے لوگ 18,000 لوگوں نے امام کے لیے بیعت کی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ تو اب امام حسین کی بنے گی یا ریولوشن تو امام لے کے آئیں گے، تو وہ اپنی طرف سے آفر کر رہے ہیں اس کو امان کہ اگر آج تم ہمیں ہمارے کاز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے تو ہم تمہیں امان دے دیتے ہیں، ہم تمہیں کل کو کچھ نہیں کہیں گے جب ہماری گورنمنٹ بنے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو ہانی بن عروہ واز این اولڈ مین، تو ہانی بن عروہ کو اس کے پاس کہتے ہیں کہ ایک جیسے ہمارے عصا یا لٹھ کہہ لیں پنجابی میں یا اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں، ایک موٹا سا سٹاف تھا اس کے پاس، تو اس نے وہ سٹاف جو ہے ہانی بن عروہ کے منہ پر مارا ہے بہت زور سے، اور ان کا پورا وہ جو چہرہ ہے اور ان کی جو ریش مبارک ہے وہ خون سے تر بتر ہو گئی ہے، اور اس نے کہا کہ تو مجھے پروٹیکشن آفر کرتا ہے، آئی ایم دا گورنر ہیئر، میں گورنر ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ تو مجھے پروٹیکشن دے گا، اور جب تک تم مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زخم اتنا گہرا تھا ہانی بن عروہ کے لیے، ہی واز این اولڈ مین اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشن، شاید 80 سال کے تھے غالباً وہ، تو وہ فیٹل زخم تھا ان کے لیے۔ اور جب یہ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو ان کا پورا قبیلہ بھی آگے جمع ہو گیا، مزہج کا قبیلہ۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو جب زخمی کر دیا اور ان کو کہا اس کو لے جاؤ، اس کو قید کر دو جب تک یہ مسلم ابن عقیل کے ویئر اباؤٹس ہمیں نہیں بتاتا، اور نہیں جب تک یہ ان کو سرنڈر نہیں کرواتا۔ تو مزہج کا قبیلہ جو ان کا قبیلہ تھا اس نے سیج کر لیا اس سارے پیلس کا۔ اب ایک عجیب و غریب کیریکٹر ہے جو اس دور میں جج ہے، اور جیسے ہم نے روز یہ بات ہم کرتے رہے کہ ججز کو خرید لیتے تھے، ججز کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے،
قاضی شریح. اور قاضی شریح وہ بدقسمت جج ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بھی فتویٰ دیا تھا کہ یہ بائی لا یہ بالکل ایڈمیسیبل ہے. قاضی شریح وہاں پر موجود ہے. اور جب وہ سب نے محاصرہ کر لیا ہانی بن عروہ کے سپورٹرز نے, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ باہر جا کے اعلان کرو کہ ہانی بن عروہ سے کانورزیشن ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, آپ لوگ کیوں محاصرہ کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے کوئی اس کو زخمی کیا, کوئی گرفتار کیا؟ وی آر ان ٹاکس, وی آر ان پارلیز ود ہانی بن عروہ. تو ایک جھوٹ کا سہارا لیا گیا جو کہ بہت بڑا جھوٹ تھا, کیونکہ ہانی بن عروہ کو فیٹل ضرب, کاری ضرب لگ چکی تھی اور he would bleed to death because of that those wounds جو کہ ان کو اس نے لگائے تھے. لیکن بظاہر وہ زندہ تھے ابھی, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے شہید ہو جانا تھا. تو قاضی شریح گیا اور اس نے وہ اس عمارت کی ٹاپ پہ, جیسے اس دور کا وطیرہ تھا, تو ٹاپ پہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا کہ تم کیوں حاکم شہر کی بات نہیں مان رہے؟ وہ تو تم لوگوں کے چیف کے ساتھ بات کر رہا ہے, تم لوگوں کا چیف بالکل زندہ ہے, خیر و عافیت سے ہے, بالکل ٹھیک ہے وہ. تو وہ جو ان کا قبیلہ تھا وہ اس بات کو اس نے بائے کر لیا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو وہ قبیلہ ڈسپرس ہو گیا. اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18,000 کوفنز نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے. گورنر ہاؤس کے اندر امیدز کی شاید 200-300 ہنڈرڈز میں بھی لوگ شاید نہ ہوں ان کے ساتھ, ناٹ ایون دیئر پولیس اور آرمی فار دیٹ میٹر. تو اب جب ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ ہانی بن عروہ جو ان کے میزبان ہیں, جنہوں نے ان کو پناہ دی, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب کسٹمز مجھے کم از کم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے مہمان کو کبھی سرنڈر کروں, تو جب ان تک یہ خبر آتی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, تو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کوفہ میں منظر عام پر آنے کا فیصلہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم امام حسین, مطلب ہسٹری ہمیں سمجھا رہی ہے کہ امام حسین کی آمد سے پہلے اس شہر کا کنٹرول ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. تو اس دور میں ایک کوڈ ورڈ کہہ لیں یا اس کو عربی میں شعار کہتے ہیں, اور ہم اپنے لیے کوڈ ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی مہم پر جانا ہوتا تھا اور آپ اپنے ساتھیوں کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وہ کوڈ ورڈ یا وہ کلمہ بولتے تھے, تو سب کو پتا چل جاتا تھا کہ اب ہمارا ٹائم ہے باہر نکلنے کا. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, جنگوں میں, غزوات میں, اس کے بعد بھی عربز کا ایک ٹریڈیشن تھی. جیسے وہ ایک جنگ میں جس میں وہ جھوٹے نبی کے خلاف جنگ تھی, خالد بن ولید اور مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ تم لوگوں کا شعار یا کوڈ ورڈ ہوگا یا محمدہ, آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلیں گے, یا محمد یا محمد. تو یہ بھی ایک کوڈ ورڈ ایک وار میں برسبیل تذکرہ تھا. تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو سپورٹرز تھے, ان کا کوڈ ورڈ تھا یا منصور امہ, اے امت کے مددگار, نصرت کرنے والے. تو اب حضرت مسلم ابن عقیل یہ کہتے ہوئے باہر نکلے, یا منصور امہ, یا منصور امہ. اور وہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ بھی باہر آ گئے, اس دور کی جو سٹریٹس تھیں, اینڈ دے ور ان تھاؤزنڈس. ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق دے ور 4,000 ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ باہر نکلے, اکارڈنگ ٹو اے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کہ دے ور 4,000 ان نمبر. اور وہ اپنے جو ان کا مقام تھا اور وہ گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے لگے. تو اس دور کے حساب سے کوفہ واز اے ماڈرن اینڈ کوفہ واز اے بگ سیٹلمنٹ, ایک بڑی یہ سٹی تھی اس دور کے مطابق. اٹ واز ناٹ اے اسمال ٹاؤن, اور یہ مسلمانوں نے اسٹیبلش کیا تھا حضرت عمر کے دور میں. اٹ واز اے فوجی چھاونی. تو یہاں پہ آرمی کے لوگ اور ان کی آگے سے جنریشنز, تو یہ اس دور کا ایک کاسموپولیٹن کہہ لیں تھا. تو اب حضرت مسلم ابن عقیل اپنے 4,000 سپورٹرز کے ساتھ, اب ایونٹس بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اور وہ جو ریولوشن ہے امام حسین علیہ السلام کا, وہ اس کے اندر ایک کیٹلسٹ آ چکا ہے, کیونکہ ہانی بن عروہ کو آپ نے اریسٹ کیا ہے اور ہانی بن عروہ کو آپ نے اذیتیں دی ہیں. اور حضرت مسلم ابن عقیل از دیٹ مسلم ابن عقیل جو کہ
ہی واز بینگ ہوسٹڈ بائی ہانی بن عروہ. تو اب آپ کا باہر نکلنا آپ پر واجب تھا اور آپ نکل آئے. یا منصور امہ. آپ کہتے ہیں کہ کوفہ کی گلیوں میں یہ آواز ایکو کر رہی تھی, یا منصور امہ, یا منصور امہ. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس نمبرز نہیں ہیں, 200 300 ہارڈلی اتنے لوگ ہیں اس کے پاس. He doesn't have numbers. مگر اس کا وہ جو شاطرانہ دماغ تھا اور وہ جو شاطرانہ وہ چالیں وہ چلتا تھا, اس نے فوری طور پہ جو اس کی تھوڑی بہت فورس تھی اس نے وہ ایکٹیو کی. جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں, تو اس نے وہ جو کوفہ کے اندر 10 15 20 بڑی ٹرائبس تھیں, ان سارے ٹرائبل چیفز کو بلا لیا اور ان ٹرائبل چیفز کو گورنر ہاؤس میں اس نے روک لیا. جیسے ہم اپنی آج کی لیگل لینگویج میں کہتے ہیں حبس بیجا, کہ ان کو ڈیٹین کر لیا اس نے. 20-30 وہ چیفز تھے, ان کو اس نے ڈیٹین کر لیا. اور اس کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ چھتوں پر جاؤ اس گورنر ہاؤس کے اور اپنے اپنے قبیلے کو کہہ دو. اس نے باقاعدہ ان کو سٹیٹمنٹ دی کہ شام سے ایک فوج آ رہی ہے یزید کی طرف سے, جو تم سب کو کچل کے رکھ دے گی. اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نہیں جاتے ہو, واپس نہیں جاتے ہو, تو تم سب مارے جاؤ گے. اور پھر ان چیفز کو بھی کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے ٹرائبز یہاں پر ہوئے تو میں تم 30 کو تو کم از کم مار دوں گا یہیں پہ. You 30 اور you 20 اور you 15, you are not going anywhere. جس کا جو قبیلہ ہے وہ اس قبیلے کا ذمہ دار ہے. اب these 30 اور 25 اور 15 یہ جتنے بھی ٹرائبل چیفز تھے وہاں کے, they are in detention. حضرت مسلم ابن عقیل آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ 30 لوگ جو ہیں, اور کچھ لوگوں نے اس گورنر ہاؤس کا محاصرہ شروع کیا ہے. مسلم ابن عقیل پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پر وہ تقریریں شروع ہو گئیں. ہر ٹرائبل چیف آگے بڑھتا ہے کہ جی اپنے امام کی بیعت نہیں توڑنی چاہیے. they were under pressure as well, of course. اور جان دینا اتنا آسان تو نہیں ہے. یہیں سے ہمیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی عظمت بھی نظر آتی ہے. تو انہوں نے اب تقریریں کرنا شروع کر دیں کہ شام سے ایک آرمی آ رہی ہے, وہ آرمی آ کے آپ کو کیپچر کر لے گی, اریسٹ کر لے گی, اذیتیں دے گی, آپ لوگ واپس چلے جائیں. ہر ٹرائبل چیف اپنے ٹرائب کو یوں سمجھا رہا ہے اور اس طرح سے کر رہا ہے. اور ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے کوفے کی خواتین باہر نکل آئیں اور کسی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی یہ جب باقی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تم تو گھر آ جاؤ. کوئی باپ آ گیا, اس نے اپنے بیٹے کو کہا, کوئی بھائی آ گیا, یار یہ لوگ دیکھ لیں گے تم تو. جو ہمارے ہاں ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی یا کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں تو بلیو ہی نہیں کرتے. تم کر لو تو یہ کر لیں گے, تم تو گھر آ جاؤ. دیٹس دا مینٹیلٹی. تو وہ جیسے جیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل قریب جا رہے ہیں, ویسے ویسے ان کے نمبرز تھن ہونا شروع ہو رہے ہیں. پہلے وہ 4000 تھے, پھر ظہر کے قریب وہ 3000 ہو گئے, پھر وہ کرتے کرتے وہ کم ہو رہے ہیں. اور بائی دا ٹائم وہ گورنر ہاؤس پہنچے تو ان کے ساتھ 500 لوگ رہ گئے تھے, 500. ابھی بھی یہ 500 لوگ اس قابل ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں کہ they can still prevail. یہ پریویل کر سکتے ہیں, یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے شاید عصر کی نماز جب پڑھی ہے وہاں پر تو وہ 50 رہ گئے. اب ایک دم 500 سے نمبر اور شرنک, کیونکہ لوگوں کے اوپر اتنا پریشر اور دباؤ تھا ان تقریروں کی وجہ سے. لوگوں کی فیملیز آ گئیں اور بائی دا ٹائم جب مغرب ہوتی ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ جاتے ہیں. اور یہ ہسٹری کا وہ گریٹسٹ بٹریل ہے. 18,000 لوگ امام حسین کی حضرت مسلم ابن عقیل پر بیعت کر رہے ہیں, اور جب نکلنے کا وقت تھا, پریشر تھا, جان جا سکتی تھی, یہ سارے معاملات ہیں اپنی جگہ پہ, مگر حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے رہ جاتے ہیں. اینڈ ہی ہیز نو ویئر ٹو گو. اور وہ کہتے ہیں, یہ تاریخ تبری میں علامہ جریر تبری لکھتے ہیں کہ لٹرلی وہ بھٹک رہے ہیں, کیونکہ وہ کوفہ کے اس طرح سے ریزیڈنٹ بھی نہیں ہیں اس سٹی کے, اینڈ ہی ڈزنٹ نو ویئر ٹو گو, اور لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل ہسٹری بتاتی ہے
کہ ایک گھر کے آگے رکتے ہیں تو وہ گھر ایک خاتون کا ہے, شی از این اولڈ وومن, اور وہاں پر آپ ناک کرتے ہیں اور پانی طلب کرتے ہیں. اس دور میں جیسے آج کل بھی پانی اگر کوئی مانگے تو پانی تو دے ہی دیا جاتا ہے, تو وہ خاتون بھی مسافر سمجھ کر ان کو پانی دے دیتی ہیں. وہ پانی دینے کے بعد اندر چلی جاتی ہیں اور یہ باہر ہی رہتے ہیں اور اپنی سوچ بچار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اجنبی, تو کیوں میرے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اس طرح سے کسی کے گھر کے باہر بیٹھنا تو اچھی بات نہیں ہے. تو حضرت مسلم ابن عقیل بھی اکنالج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں. تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں, سفیر حسین ہوں, اور میرے پیچھے آج مجھے اس طرح کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ خاتون اہل بیت کی محب تھی اور اہل بیت کا اکرام کرنے والی تھی. تو جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حضرت مسلم ابن عقیل ہیں, تو وہ آفر کرتی ہے کہ میرے پاس 2 کمرے ہیں, تو آپ کو میں اپنا ایک کمرہ دیتی ہوں, آپ اس میں قیام کر سکتے ہیں. تو حضرت مسلم ابن عقیل فار دیٹ نائٹ اس کمرے میں رکتے ہیں, اور وہ خاتون جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کی دیکھ بھال کے لیے ان کو کھانا دیتی ہے, جو اس دور میں مہمان کی عزت جیسے کی جا سکتی ہے وہ اپنے تئیں کرتی ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس عورت کا ایک بیٹا ہے, اور وہ بیٹا ڈرنکٹ قسم کا ہے, یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, اور آوارہ شخص ہے. یہ علامہ طبری کہتے ہیں کہ وہ آوارہ شخص تھا اور وہ ڈرنک بھی کیا کرتا تھا. تو وہ جب گھر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں اس کمرے میں بہت اہتمام کے ساتھ چیزیں اور اس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اماں جان, یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو اب شی از اے لور آف اہل بیت, تو وہ ان کو قسم دیتی ہے اپنے بیٹے کو, اور وہ یہ کہتی ہے کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں قیام کر رہے ہیں اور یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. لیکن وہ جو لڑکا ہے, وہ ان کا جو بیٹا ہے, جو کہ ان کے شاید اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے جس طرح ایٹ ٹائمز ہوتا ہے, وہ اس دور کا جو پولیس چیف ہے, اشس کر کے اس کا نام ہے, اشس کے بیٹے کا وہ دوست ہے. اس شہر کا جو پولیس چیف ہے اس کے بیٹے کا یہ لڑکا دوست ہے, اور یہ اس کو جا کر بتا دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں قیام کر رہے ہیں. اور ابن زیاد کو یہ نیوز اس پولیس چیف یا اس نوٹیبل, وہ جو نوٹیبل ہے ابن اشس کے بیٹے تک نیوز پہنچتی ہے. ابن اشس ابن زیاد کو یہ نیوز دیتا ہے کہ وی ہیو فاؤنڈ آور ٹارگیٹ, مسلم ابن عقیل از فاؤنڈ. ابن زیاد فوری طور پر اپنی وہ جو پولیس ہے اس کو, یہ رئیس شرطہ, اور شرطہ آج بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے, ہسٹری کے اندر یہ ٹرم ہے, تو وہ اپنے شرطاز کو بھیجتا ہے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں. اب مسلم ابن عقیل از اے سنگل مین, اکیلے ہیں وہ بالکل, اور مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ اس گھر کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مسلم ابن عقیل یہ سوچتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے پناہ دی تھی, میری وجہ سے اس کا گھر کہیں نہ جل جائے, تو وہ اس گھر سے باہر آ جاتے ہیں. اور وہ وہاں پر اکیلے ہیں, اور وہ 60 70 80 لوگ ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, اور حضرت مسلم ابن عقیل ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جو پولیس چیف تھا یا وہ جو نوٹیبل تھا ابن اشس انہیں کہتا ہے کہ مسلم تم کیوں لڑ رہے ہو, میں تمہیں امان دیتا ہوں, آئی گیو یو پروٹیکشن, لڑنا چھوڑ دو اور ابن زیاد کے کورٹ میں پیش ہو جاؤ. اور عربس کے اندر جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں, تو اس امان کو ہمیشہ آنر کیا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں بھی آنر کیا جاتا تھا, ناٹ جسٹ مسلمان, زمانہ جاہلیت میں بھی امان کو آنر کیا جاتا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل اس کی امان کو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں امان, اور جب یہ کہا جائے امان تو پھر آپ کو بھی تلوار رکھنی پڑتی تھی عرب کسٹمز میں, کیونکہ بلڈ شیڈ اگلا نہیں چاہ رہا تو آپ بھی پھر بلڈ شیڈ نہیں کر سکتے. تو حضرت مسلم ابن عقیل اپنی تلوار کو اپنی نیام میں ڈالتے ہیں اور
وہ لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں. اب حضرت مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل کورٹ آف عبید اللہ ابن زیاد کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ان پر یہ آوازیں کستے ہیں کہ تم تو بڑے دلیر اور بہادر ہمیں لگتا تھا ہو، تم آنسو بہا رہے ہو، تمہارا دل اتنا ہی ہے، تم اپنی جان کے لیے اتنا ہی تم کمزور دل رکھتے ہو. تو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے حسین کو خط لکھا ہے کہ وہ کوفہ تشریف لے آئے، لیکن یہاں پر کوفے کے حالات بدل چکے ہیں. I am not concerned for my life, I am concerned for the life of grandson of Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور ابن زیاد کو جس شخص نے امان دی، نوٹیبل نے، مسلم ابن عقیل کو جس شخص نے امان دی، مسلم ابن عقیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ میرا ایک قرض ہے تمہارے پر، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک لیٹر لکھو امام حسین کو میری طرف سے، اور ان کو یہ اطلاع دو کہ میں اریسٹ ہو چکا ہوں اور شاید بائی دا ٹائم یہ لیٹر ان تک پہنچے گا تو شاید میں شہید کر دیا جاؤں. تو وہ فوری طور پر واپس چلے جائیں. امام حسین فوری طور پر اگر وہ چل پڑے ہیں تو واپس مکہ کی طرف چلے جائیں. اب مسلم ابن عقیل کو اریسٹ کر کے ابن زیاد کے کورٹ میں لے کے جایا جاتا ہے، اور وہ جس شخص نے ان کو پروٹیکشن دی اسے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لیٹر ایک کم از کم بھیج دو. اب ابن زیاد اور حضرت مسلم ابن عقیل کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے. تو ابن زیاد ان کو کہتا ہے تو ابن عقیل تو یہاں کیوں آیا تھا کہ یہاں سب لوگ امن کی حالت میں تھے، سب یک زبان تھے، تو اس لیے آیا تھا کہ یہاں تفرقہ ڈالے، انہیں پریشان کر دے، باس کو باس سے لڑوا دے؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل شہر یہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے ان میں سے نیک لوگوں کو چن چن کے قتل کیا اور ان کا خون بہایا، اور تو اور ان کا باپ کیسر و کسرا کی طرح ان کے ساتھ پیش آیا. تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں امن کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو تیرا باپ یہاں پہ گورنر تھا زیاد، ایز وی نو، آج ہم نے اس کا بھی پہلے ذکر کیا کہ زیاد نے کوفنس کا بہت خون بہایا، تو اس خون بہائے جانے کو، اس بلڈ شیڈ کو روکنے کے لیے ہم آئے ہیں، یا میں آیا تھا. میں اس لیے آیا کہ ہم قرآن کی طرف دعوت دیں، عدل کا حکم دیں. جب حضرت مسلم ابن عقیل یہ بات کر رہے تھے کورٹ کے اندر کہ آئی ایم ہیئر فار قرآن، آئی ایم ہیئر فار سنہ، تو اب یہی بنو امیہ کا پرانا ٹیکٹک تھا کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے. تو ابن زیاد نے کہا او بدکار، تو قرآن کی بات کرتا ہے؟ وہ وقت یاد کر جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا، تب تجھے خیال نہ آیا کہ ان لوگوں میں عدل کرے؟ اب حضرت مسلم ابن عقیل قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹا فیبریکیٹڈ ایلیگیشن اس کورٹ کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل پہ لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ چیف سن لیں کہ مسلم ابن عقیل نعوذ باللہ ایک ڈرنک کرنے والا آدمی، مدینے میں ڈرنک کرنے والا آدمی، تجھے تب خیال نہ آیا جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا، تب خیال نہ آیا کہ ان لوگوں میں عدل کرے؟ That was their way of corrupting and contaminating the minds of commoners. کہ اہل بیت کی کیریکٹر اسیسینیشن کرو، اور یہ پہلے بھی انہوں نے کی، یزید کی گورنمنٹ میں بھی کی، اور یزید کے بعد بھی وہ یہی کرتے رہے. حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا میں شراب پیتا ہوں؟ خدا کی قسم رب خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور تم لوگ شراب تو وہ پیتا ہے، تم لوگ ہو جو شراب پیتے، اور شراب تو وہ پیے گا جو مسلمانوں کا خون پیتا ہے. خدا نے جس کا قتل حرام کیا ہے تم لوگ اس کو قتل کرتے ہو، جس کا کوئی خون نہیں، جس نے کسی کا خون نہیں کیا تم لوگ اس کا خون بہاتے ہو.
تو حضرت مسلم ابن عقیل نے although he knew کہ he is about to embrace martyrdom but he stood firm, اور انہوں نے یہ بتایا، ان کو ایکسپوز کیا بنو امیہ کو اور بنو امیہ کی گورنمنٹ کو کہ تم لوگ ہو جو شراب بھی پیتے ہو، لوگوں کا خون بھی پیتے ہو اور لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہو۔ تو جب یہ ڈائلاگ ہو رہا تھا تو ابن زیاد غصے میں آ گیا، اور بھی اس ڈائلاگ کے اندر آگے ہے، اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کے دل میں تمنا ہے کہ تم لوگوں کو گورنمنٹ مل جائے، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم لوگوں کو گورنمنٹ ملے۔ تو حضرت مسلم نے کہا پھر کون ہے جو قابل ہے، جس کو اہلیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید، وہ قابل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مسلم ابن عقیل ہر بات پہ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، تو آخر میں وہ تیش میں آ کر کہتا ہے خدا کی قسم میں تجھے ایسے قتل کروں گا کہ کوئی شخص اسلام میں ایسے قتل نہ ہوا ہوگا۔ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو یہ سارے ڈائلاگ کے اینڈ پہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسی سزا اور ایسے میں مرڈر کروں گا جیسے کبھی کوئی مرڈر نہ ہوا ہوگا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں ہاں بے شک اسلام میں جو ظلم کبھی نہیں ہوا اس کے ایجاد کرنے والا بھی تو ہی ہوگا۔ بری طرح سر کاٹنا، بد افعالی کرنا، غالب ہو کر ملامت سمیٹنا تم لوگوں کا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر کوئی اس کا سزاوار نہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ جو تم ایک نئی بدعت اور ایک نئی انوویشن کر رہے ہو، یہ تم لوگ ہی کر سکتے ہو کہ لوگوں کو قتل کرنے کے بھی نئے طریقے ایجاد کرو، ان کے سر کاٹنے کے بھی نئے طریقے تم ایجاد کرو۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کو شہادت کے لیے قصر عمارہ لے کے جایا جا رہا تھا، اور جو لوگ کبھی عراق گئے ہیں تو آج یہ مقام وہ مقام ہے جو مسجد کوفہ، جو آج کی مسجد کوفہ ہے، جو ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اس کے بالکل ایڈجیسنٹ یہ مقام ہے، اور یہ عمارت تھی جہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیل کو لے کے گئے اور چھت پہ لے کے گئے۔ اور ہسٹری کہتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کو چھت پر لے کر چلے تو وہ تکبیر اور استغفار اور صلوات پڑھتے جاتے تھے۔ یہ آل رسول کا گھرانہ ہے کہ موت کو گلے لگا رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے جاتے تھے خداوندہ ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے۔ علامہ جریر طبری کہہ رہے ہیں حضرت مسلم کو اس جگہ پر لے گئے، اس ڈائریکشن میں لے گئے جہاں پر قصابوں کی اس دور میں سٹریٹ تھی، وہاں ان کی گردن ماری گئی اور سر کو بھی جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن زیاد نے جس شخص کو ڈپیوٹ کیا تھا ان کو شہید کرنے کے لیے، اس سے پوچھا کہ ہاں تو اس کو قتل کر آیا ہے؟ جب تم اسے چھت پر لے کر جا رہے تھے تو وہ کیا کہتا تھا؟ تو اس کلر نے کہا وہ تکبیر و استغفار پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے قتل کرنے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کہہ رہا تھا خداوندہ ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جو ہم سے جھوٹ بولتے ہیں اور جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور جو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہمیں قتل کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دس از دا گریٹسٹ بیٹریل آف ہسٹری۔ 18,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی، حالات ایسے بنے کہ وہ 18,000 میں سے ایک بھی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ نہیں تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو، ان کے جسم کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ ہسٹری بتا رہی ہے، سر کو بھی پامال کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، سلطان باہو، آپ کا ٹائٹل ہے سلطان العارفین۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
जेकर दीन इलम विच मिलदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हू 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन ते मरदे हू। अगर इल्म में दीन होता, अगर सिर्फ किताबों में दीन होता, अगर सिर्फ रिचुअल्स में दीन होता, तो ये 72 सरों को नेज़ों पर कौन ले चढ़ाता, किसकी जुर्रत होती। और 18,000 एक रवायत के तहत ये लोग हुफाज थे, कुरान के लोग थे जिन्होंने बैत की थी। 18,000 जो आलम आहा, ये जो नॉलेज वाले लोग थे 18,000, इनको तो इमाम हुसैन से पहले शहीद होना चाहिए था। ये मर जाते और इमाम को बचा लेते। जेकर दीन इलम विच मिलदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हू 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हू। जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत होती है तो ये 9 ज़िलहज है, हज का दिन। बाज़ रवायात में 10 ज़िलहज ईद का दिन, जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत होती है। और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट्स हैं जब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़ रहे हैं और उनके पास दूसरी इतला नहीं है, पहली इतला है कि 18,000 लोगों ने इमाम आपकी बैत कर ली है, आप कूफा तशरीफ़ ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस पॉइंट पर मक्का को छोड़ रहे हैं जबकि उनके कज़न को कूफा के अंदर शहीद कर दिया गया है। इमाम हुसैन के वाक़यात, मक्का में क्या हुआ, मक्का में क्या मामलात थे, किन किन लोगों से उनका डायलॉग हुआ, इमाम का अपना मौक़िफ़ क्या था, और जब इमाम फाइनली मक्का को छोड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, वो सारे वाक़यात हम इंशाअल्लाह कल उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़ालिमों से और ज़ालिमों के स्टांस और मौक़िफ़ से दूर कर दे, हमें ज़ालिमों की ग्लोरिफिकेशन से बचाए, हक़ वालों की मारिफत अता करे और हक़ वालों की ग्लोरिफिकेशन करने का हमें रब्बुल इज़्ज़त हुनर और जज्बा अता करे। और हम सबको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत उज़्ज़ाम, सहाबाए किराम, पंजतन पाक, खुलफाए राशिदीन का अदब अता करे, उनकी मोहब्बत अता करे। और जो ज़ालिम कौम है, जो बातिल है, बातिल की क़ुव्वत है, रब ताला हमें उनसे दूर करे। और जब वक्त मुकर्ररा, वक्त आखिर पर इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम मंज़र आम पर आएंगे, उनका ज़हूर पुरनूर होगा, तो रब्बुल इज़्ज़त हमें वो हार्ट दे कि हम इमाम महदी को रिकग्नाइज़ करें और इमाम महदी की सपोर्ट में जिस दर्जे की सपोर्ट हम कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। और ये ऑनर अल्लाह ताला हमें नहीं तो हमारी जनरेशन में लिख दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।